رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ افراد کو لائیو کالز کے ذریعے یا اسٹوڈیو میں بلا کر اصل جو سچویشن ہوتی ہے اس سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ وہ ایشو کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جو مذہبی منافرت ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. پھر تیسرا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو گزشتہ دنوں جو نامعلوم قتل ہوئے ہیں اور بے شمار ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی جو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کی حالیہ دنوں جو تقریر ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو لائیو کالز پر موجود ہوں گے, لائیو ویڈیو کال پر, ان کا میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لندن سے لائیو ہوں گے جناب عطر کاظمی, معروف جرنلسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں. انڈین چینل پر آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں اور پاکستانی جرنلسٹ کا ایک چہرہ پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پولینڈ سے ڈاکٹر سید سبتین شاہ موجود ہوں گے. ابھی پی ایچ ڈی جرنلزم میں کی ہے اور معروف تجزیہ نگار ہیں. ہمارے آج مہمان ہیں. ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں پبلک رائٹس میں. سب سے پہلے عطر کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پہلے بات ہوگی کہ یہ اصل ایشو ہے کیا اور ان دنوں میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی جبکہ 14 ماہ سے انڈیا میں بھی شور شرابہ ہے اور انڈیا مقبوضہ کشمیر کے جو وہاں باسی ہیں ان کو 14 ماہ سے قید میں رکھا ہوا ہے انڈیا نے. اس موقع پر کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ گلگت بلتستان کا صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے جس طرح بھی بات کیا کہ گلگت بلتستان حالیہ اگر ہم عرصے میں دیکھیں تو ایک دم سے انڈین میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو بڑا اس کا فوکس رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگی اور آپ کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہوگی کہ سی پیک ہے. جب سے سی پیک آیا ہے تب سے, اس لیے کہ گیٹ وے ہے سی پیک. تو اس وقت گلگت بلتستان کی اہمیت نہ صرف پاکستان کے لیے ہے, انڈیا کے لیے, چائنا کے لیے بھی ہے. چائنا کی جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کا تمام جو راستہ ہے اس کا گیٹ وے گلگت بلتستان ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے, آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ جب اس نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آیا. نیا پاکستان نے نقشہ بھی دیا, چائنا کی جانب سے بھی رد عمل آیا اور اس وقت لداخ میں اور اس ایریاز میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام کی جانب سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ صوبہ بنایا جائے, وہاں پہ ہمیں سینٹ کے اندر, ہمیں قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی دی جائے. اس لیے کہ گلگت بلتستان کی عوام کی کافی شکایات ہیں, چاہے انٹرنیٹ کی سروس ہو, وہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ کا ہو, کافی زیادہ ان کی شکایات ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اس موقع پہ صوبے کی تجویز دینا وہ ٹھیک ہے یا اس بحث کو آگے لے کے جانا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے کہ 15 نومبر کو اناؤنس ہوا ہے کہ اب گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے. اب گلگت بلتستان کی اپنی اسمبلی ہے, وہاں پہ ان کے اپنے لیجسلیٹرز ہیں, وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں جو بھی فیصلہ ہو کاظمی صاحب, اس میں اہم جو چیز ہے سب سے زیادہ وہ یہ ضروری ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے, اسلام آباد کی طرف سے یا کہیں اور سے بلڈوز نہ کی جائے. گلگت بلتستان کی لیڈرشپ ہے, جو وہاں کی عوام ہے, ان کا آن بورڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے, جو اس وقت آن بورڈ نہیں ہیں. نہیں, میں نہیں یہ کہتا کہ آن بورڈ نہیں ہے. اب یہ تو دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے, کچھ لوگ آن بورڈ ہوں گے, کچھ لوگ نہیں ہوں گے, کچھ لوگوں کو اس کی مخالفت کریں گے. تو ابھی یہ کہنا کہ وہ آن بورڈ ہیں کہ نہیں, لیکن ان کو لینا چاہیے. بلاول صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے ملنے سے بہتر ہے کہ جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملا جائے, ان سے بھی پوچھا جائے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید سبتین شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں عبد القادر صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا گلگت بلتستان کے بڑے اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے. میں ایک بات یہ بھی اس اپنے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے بتایا کہ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ جرنلزم میں ہے. جرنلزم میں پی ایچ ڈی نہیں, یہ پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ہے. ہاں, میں پروفیشنلی جرنلسٹ ہوں, جنگ گروپ سے وابستہ ہوں, لیکن جو میری جو لاسٹ ایجوکیشن ہے, ڈاکٹر اسٹڈی ہے, وہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل اسٹڈیز میں. جہاں تک آپ کا سوال گلگت بلتستان میں, جی
جی गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आजकल की जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें जो वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट इशू व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड among the political circles of Pakistan also it is part of the debate of the Pakistani media. ये जो अमीन गंडापुर की तरफ से एक बयान आया है, असल पाकिस्तान में अलमिया ये है कि किसी भी शोबे का जो वजीर लगाया जाता है वो उस शोबे का एक्सपर्ट नहीं होता, उसको शायद जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके बारे में जानता है, लेकिन इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हैं जो लोकल पॉलिटिक्स के दो वेरिएबल्स होते हैं, किसी मुल्क की पॉलिटिक्स के दो वेरिएबल्स होते हैं, एक उसका लोकल कनेक्शन होता है, दूसरा उसका इंटरनेशनल वेरिएबल होता है. ये इस मौके पे जो बयान दिया है अमीन गंडापुर साहब ने वो शायद मैं समझता हूँ, जो जहाँ तक मेरी जो तजर्बा या नॉलेज है, कि उन्होंने जो वहाँ के वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जब जिस तरह कादी साहब ने फरमाया कि इलेक्शन होने वाले नवंबर में, जो पहले होने थे अगस्त में मुलतवी हुए कोरोना वायरस की वजह से, उन इलेक्शन में वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया, जो बयान इंतहाई जो कश्मीर का है उसके लिए खतरनाक बयान है. गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो जो एंटायर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, इस पर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन भी मौजूद है. पहली रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन की 1948 की रेजोल्यूशन खासतौर पर, जिसमें इन रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि वहाँ पर प्लेबिसाइड कराया जाए और इन सारे रीजन्स को मिलाकर प्लेबिसाइड किया जाए. अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिस तरह इंडिया ने 5 अगस्त को स्पेशल स्टेटस खत्म करके जम्मू कश्मीर का उसको अपनी जो फेडरल जो गवर्नमेंट है उसकी डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और इसको डिवाइड किया उसने 3 हिस्सों में, लद्दाख, जम्मू और वैली का रीजन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसने ये एक स्टेप उठाया है. इस स्टेप की अगर पाकिस्तान ये काम करता है, पाकिस्तान इसको 5वां सूबा बनाता है, उसकी रिकग्निशन होगी, उसको एक्नॉलेज करेगा पाकिस्तान. और जिस तरह बातें बाज सर्कल्स में कही जा रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के इस हवाले से शायद कनेक्शन मौजूद है कि शायद कश्मीर के मसले को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इंडिया के पास पार्ट है इंडिया उसको अपने उसमें शामिल कर ले. और गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जिस तरह अभी डिस्कस किया कि वहाँ के लोगों का ये मुतालबा बहुत काफ़ी जब से उन्होंने 1947 में उस रीजन को आज़ाद करा के पाकिस्तान के साथ शामिल किया, उस वक्त से ही उन लोगों का मुतालबा है कि हमें वो स्टेटस दिया जाए, पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनको स्टेटस मिलता है, उनको नुमाइंदगी दी जाए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, सेनेट. ये एक उनका मुतालबा है. और ये मुतालबा जिस पे पाकिस्तान ने काम नहीं किया, पाकिस्तान ने वहाँ के लोगों को अब तक समझाने की कोशिश नहीं की. वहाँ पर जो कुछ फैमिलीज हैं जिन्होंने उस इलाके को रीजन को आज़ाद करके, वहाँ के जो वजात मिर्जा जो इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ हैं, अभी बाहर यूरोप में वो बेस्ट हैं, और उनके भाई कर्नल नादर वगैरह, इनकी फैमिली के वालिद उस जमाने के जो उस इलाके के कमांडर थे फौज के, और उन्होंने ये इलाका आज़ाद करा के पाकिस्तान के हवाले किया. पाकिस्तान ने उस रीजन में पब्लिक के अंदर कोई काम नहीं किया कि उन लोगों को समझाया जाए कश्मीर के डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है उसका ये पार्ट है, और ये अगर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान अपने मुल्क में शामिल करता है तो इससे कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा. और इंडिया ये चाहता है कि कश्मीर काज को नुकसान पहुंचे. कश्मीर का मसला जो है वो बगैर उसके जो कश्मीर की आवाम की ख्वाहिश है इस तरह पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड होकर खत्म हो जाए. दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जो साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं काज़मी साहब की तरफ जा रहा था, आपने क्योंकि 1-2 पॉइंट लिए, मैं चाहता हूँ उनसे थोड़ी सी वजाहत ली जाए. एक और रीजन जो नजर आ रही है, पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है कि इसको हम पाकिस्तान में शामिल कर रहे हैं, चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिस तरह सीपेक का जिक्र हुआ, ये शुरू हुई $46 बिलियन से और फिर ये 60 बिलियन करीब इन्वेस्टमेंट चाइना की पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, और सीपेक पे भी काम शुरू हो चुका है पाकिस्तान में. और चाइना ये चाहता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये जो कॉरिडोर है ये गिलगित बल्तिस्तान से करा रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. चाइना भी सेटिस्फाइड होना चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसे कॉरिडोर से न जाए जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का पार्ट हो. कल उसको मसाइल पैदा, कल अगर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का ऐसा एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर कश्मीर अगर सामने आता है तो उसमें भी चाइना को
बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। चाइना के भी खदशात हैं इस हवाले से कि ताकि मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इसलिए दी है कि ताकि चाइना को सेटिस्फाइड किया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा पार्ट है और ये किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा नहीं है और ऐसा खदशा नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट के। जी बिल्कुल शाह साहब, ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, काज़मी साहब की तरफ चलूँगा, लेकिन ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं वो ज़्यादा कोई भी इस किस्म का इशू होता है तो काफ़ी परेशानी के आलम में चले जाते हैं और अपने व्यूज़ लाजमी शेयर करना चाह रहे हैं। तो बेशुमार लोगों ने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए पब्लिक राष्ट्र ने उन्होंने कहा कि स्पेशली आप इस हमें जो ओरिजिनल सिचुएशन है उससे आगाही दें। इसी वजह से मैंने ट्राई किया है कि ऐसे बंदों को बुलाया जाए गैर जानबदार भी हों, ओवरसीज़ के हवाले से भी जानते हों और वहाँ की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी जानते हों। आप दोनों में से मुझे कोई और ऐसा मिला नहीं है जो इस पर खुलकर और गैर जानबदाराना बात करे, तो इसी वजह से मैंने फिर कल परसों से आप लोगों से ही रब्ता किया। मैंने कहा लोगों के सामने एक ओरिजिनल सूरत हाल सामने आया। काज़मी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी सब्तैन शाह साहब की, तो आप बताइएगा कि इन्होंने जो पॉइंट रेज़ किए हैं खुसूसन मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचेगा, तो आप क्या कहेंगे? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि जिस तरह प्लेबिसिट की बात हुई, वोटिंग की बात हुई, कहा जा रहा है कि वहां पे राय शुमारी कराई जाएगी यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक। तो इस तरह अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को उससे अलहदा कर देंगे और उसको आप अलहदा सूबा बना देंगे, फिर वो उनसे अब एक तरह से वोटिंग का राइट ले रहे हैं उस रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो फिर तो वो होगा कि पाकिस्तान के हक में जो वोट पड़ने हैं उनकी तादाद में कमी हो सकती है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि क्या कभी ऐसी वोटिंग होगी, क्या कभी ऐसी राय शुमारी होगी? अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बात करें तो वो तो उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो, हमारा तो ताल्लुक कश्मीर से है ही नहीं, हम तो कश्मीरी है ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान तो कुछ अरसे के लिए महाराजा के पास रहा, मतलब उनकी एक अपना वो उसका नजरिया पेश करते हैं। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को खुद आजाद करवा के पाकिस्तान के साथ शामिल किया है। तकरीबन 2 हफ्ते तक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान जब बन गया था और इंडिया बन गया था, एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट थी कि वहां पे और किसी की हुकूमत नहीं थी, ना इंडिया की थी ना पाकिस्तान की थी। उन्होंने कायदे आजम को उस जमाने में खत भी लिखा था और उधर की आर्मी ने, उधर के लोगों ने, उधर के जो वहां पे जो माहिदीन थे उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान उनकी मदद नहीं कर सका था। लेकिन उन्होंने खुद लड़ के वो इलाका आजाद करवाया और वो फिर पाकिस्तान के साथ शामिल हुए। तो इस लिहाज से उनका मौकिफ ये है। लेकिन ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाता है तो जो पाकिस्तान का मौकिफ है उस पूरे डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से, उसमें अगर वोटिंग होती है तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है और कश्मीर कॉज को नुकसान हो सकता है। यानी इसके आप भी हमायती हैं कि इस सिलसिले में अगर वोटिंग होती है या वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उस वक्त नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है काज़मी साहब कि वहाँ की जो आवाम है वो अभी तो सर्वाइव कर रही है। जिस तरह शाह साहब ने भी जिक्र किया है कि वहाँ के, आपने भी पहले आप में बयान दिया था कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ देख लें जो बुनियादी सहूलियात होती हैं, जिस तरह इंटरनेट के हवाले से एक आपने हवाला दिया था, उसके अलावा वहाँ जो मुश्किल एरिया है काफ़ी वहाँ आना जाना और फिर एजुकेशन के हवाले से बेशुमार और प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से रुका हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इसको सूबा बना लेता है तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान का तो बलोचिस्तान भी अपना सूबा है, 70 साल में अभी तक बलोचिस्तान अपनी महरूमियों की जिक्र करता रहता है। तो मेरे ख्याल में वहाँ की डेवलपमेंट में, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में ये चीज रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें उसके बगैर ही वहाँ पे जो सहूलियात पहुंचाई जा सकती हैं वो पहुंचाई जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगेन मैं कहूंगा कि मेरा अपना जाती इस पे कोई इस तरह में स्टांस नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि जो वहाँ की आवाम की ख्वाहिश है और जो वो हुकूमत पाकिस्तान बेहतर समझती है, लेकिन ये चीजें हैं जिनको उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा, इन्हीं के तनाजुर में उनको फैसले लेने पड़ेंगे। अगर इन चीजों को इग्नोर किया गया तो लॉन्ग रन में ये नुकसान हो सकता है। लेकिन आपकी बात सही है कि वहां पे डेवलपमेंट का इशू है, उसमें ये इस मसले को रुकावट नहीं बनना चाहिए, उसके बगैर भी वहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा। शाह साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने पहले भी गुफ्तगू किया कि मसला कश्मीर को अगर वो सूरत हाल आ जाती है राय शुमारी वाली तो मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरा ये बताइएगा कि क्या कोई सूबा बनाने के बगैर भी कोई ऐसा ऑप्शन है
کہ وہاں کی عوام کو ڈیولپمنٹ میں اور ہر چیز میں برابر کا حصہ مل سکے، جس طرح ایک ماڈل آزاد کشمیر کا ہے پہلے سے موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جس طرح آزاد کشمیر میں فیسلٹیز لوگوں کو بہتر سہولیات میسر ہیں گلگت بلتستان کے مقابلے میں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ المیہ بھی یہ ہوا ہے کہ پچھلے تقریباً 40 سالوں میں جو ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے، اور اس کے زیادہ تر نشانہ جو ہے وہ گلگت بلتستان پر بھی ہوا ہے. اور آپ 1980s کے اندر اس زمانے میں جو کچھ لوگوں نے حملہ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا، لوگوں کو بسوں سے اتار کر بھی ان گلگت بلتستان کے لوگوں کو مارا گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ مشاہدہ کریں پچھلے کئی سالوں میں، کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی مظاہرے کیے ہیں، حتیٰ کہ جب یہ قتل اور غارت زیادہ تیزی سے پھیلی ہے تو کئی لوگوں نے مارچ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف کہ ہم انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے سامنے زیادہ تیزی سے آئی ہیں کیونکہ اس علاقے میں محرومی بہت زیادہ ہے. اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بیسک فیسلٹیز اس طرح میسر نہیں جس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کو. اگر حکومت پاکستان وہاں پر سہولیات دینا چاہتی ہے تو یہ صوبہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، وہاں پر سہولیات دی جا سکتی ہے. حکومت پاکستان نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان تو دور دراز علاقہ ہے، پنجاب کے اندر بہت سے ایسے محروم علاقے ہیں جو ابھی تک جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اور بنیادی جو سہولیات خاص طور پر صحت کے حوالے سے ہوتی ہے، تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہے، انہی وجوہات کی بنا پر ان علاقوں میں ایک نفرت پھیلتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جنوبی جو پنجاب ہے وہاں پر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر محرومی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انتخاب پسند گروپوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے. تو اگر حکومت پاکستان اس ریجن کو، جو ریجن ہے گلگت بلتستان کو، اس کو ڈیولپ کرے، لوگوں کو سہولیات دے، تو اس میں صوبہ بنایا جائے یا جو ابھی اٹانومس سسٹم ہے وہاں پر اس کو برقرار رکھا جائے. یہ ایک بڑا اچھا اقدام پچھلی گورنمنٹ نے جو تھی، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس میں یہ اقدام کیا. انہوں نے اسٹیٹس دے دیا صوبے کا، لیکن اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر مرج نہیں کیا اس ریجن کو ایز اے 5واں صوبہ پاکستان کا. اس طرح کی سہولیات دینے کے لیے میں سمجھتا ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کو سہولیات دی جانی چاہیے. خاص طور پر جو انویسٹمنٹ اتنی بڑی آ رہی ہے چائنا سے، تو سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے. ان لوگوں کو زیادہ سہولیات دی جائیں، ان کو لوگوں کو زیادہ نوکریاں دی جائیں. ان لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں ان کی زمینیں وہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بہت سے خدشات جس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کانفرنسز بھی ہوتی ہے. بیلجیم میں تقریباً 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کی زمینوں سے محروم کیا جا رہا ہے. جو سی پیک بننے جا رہا ہے، ان کو متبادل وہ اس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہے. اس طرح کی جو رومرز ہوتی ہیں، اس طرح کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس سے پھر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک چیز ابہام پیدا ہوتا ہے. تو حکومت پاکستان کو وہاں پر سہولیات دینی چاہیے. اس میں صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ پاکستان حکومت اقدامات کرتی ہے تو اس سے کشمیر کا کو نقصان پہنچے گا. آپ اس کے ریئیکشن کے طور پر آپ انڈیا میڈیا کو دیکھیں گے، انڈیا میڈیا نے اس کو اس حوالے سے بہت زیادہ ریئیکشن دیا، اور وہاں پر انڈیا اس چیز کے لیے پہلے ہی تیار ہے کہ پاکستان ایسا قدم اٹھائے، اور اس کی جو انڈیا کے اقدامات ہیں کشمیر کے اندر ان کو پذیرائی ملے، اور یہ جو اسٹیٹس ختم کر کے کشمیر کا مسئلہ ہی اپنی طرف سے ختم کر دیا ہے، تو اس کو زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے ہم نے ٹرائی کی تھی کہ گلگت بلتستان سے جو وہاں کے بسنے والے ہیں ان کی رائے شامل کی جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن یہی کمیونیکیشن کا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہاں پراپرلی رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہم انہی کی آواز کو یہاں پہنچانے میں تھوڑا سا دقت محسوس ہو رہی ہے ہمیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ویوز ہیں وہ لازمی ہم وقت اگلے نیکسٹ انشاءاللہ جب موقع ملا تو لازمی لوگوں کو سنائیں گے. لیکن یہ بتائیے گا کاظم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا چائنا ایسی صورتحال میں انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی پرابلم فیل کر رہا ہے جو موجودہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ چینجنگ لائی جا رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیے چائنا نے تو بہت عرصے سے انویسٹمنٹ وہاں پہ شروع کی بھی ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، روڈز کا نیٹ ورک بہتر ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آئیں گے. پرابلم یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی عوام کی چائنا کو فکر نہیں ہے، چائنا کو اپنے ڈالروں کی فکر ہے. چائنا نے جو اتنے زیادہ ڈالر لگانے ہیں، اگر ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کو بلاک کر دیا جائے، جس وقت
آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کے بیڑے موجود ہیں، تو چائنا کے پاس واحد جو روٹ بچ جائے گا وہ یہ والا روٹ بچے گا، پاکستان والا، گوادر والا. تو چائنا اپنی مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارا چیزیں کر رہا ہے. تو میرے خیال میں چائنا کو قطعاً اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے وہ میک شور کرے گا چائنا یہ کہ نہ یہاں پہ بھارت کوئی اس کی مس ایڈونچر کرے اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہو. جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے کہ بھارت کے جو ان کے رکشا منتری ہیں جن کو ہم دفاعی وزیر کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے گلگت بلتستان کو ہم واپس لیں گے. ان کی اسمبلی کے اندر بھی اس طرح کے بیانات آئے. تو اس کی ساری وجہ یہی ہے. تو چائنا بالکل آن بورڈ ہے. میرے خیال میں چائنا کا اپنا مفاد ہے، وہ اپنے مفاد کا یہاں پہ تحفظ کرے گا. جس طرح چائنا کی انڈیا کے ساتھ ابھی کشیدگی چل رہی ہے اور اس پر آپ نے بھی کافی ورک بھی کیا ہے اور بات بھی کافی حد تک کرتے بھی رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر چائنا یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں بھی اس قسم کی پرابلمس ہو سکتی ہیں؟ جی پرابلم بالکل ہو سکتی ہے. جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ریسنٹلی پاکستان آرمی نے بھی وہاں پہ کوئی ڈرلز وغیرہ کی ہیں. پاکستان آرمی نے وہاں پہ اپنے JF تھنڈر جو طیارے ہیں ایئر فورس نے وہ بھی اتارے ہیں. تو وہ ان کو بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے. لیکن جو چائنا نے لداخ میں کیا ہے وہ کیا اس لیے کہ ان کو ادھر اتنا زیادہ آکوپائی کر دیا جائے. وہ آپ ادھر جائیں گے کہ وہ ادھر آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک نیا ایڈونچر کرے اور گلگت بلتستان کی طرف آئے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے ممکن نہیں ہے اس وقت انڈیا کے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت تو مکملی پاکستان کے آرمی کے کنٹرول میں ہے تقریباً، وہ اس کی بارڈرز بھی ہر چیز، تو ایسی ساری چیزیں کنٹرول میں ہونے کے باوجود پھر کیوں اس کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اگلا قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے اس ٹائم؟ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی صرف بارڈر سیکیورٹی کا نام نہیں ہوتی یا لا اینڈ آرڈر کا نام نہیں ہوتی. نیشنل سیکیورٹی کے مختلف پلرز ہیں. پولیٹیکل ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے، اکنامک ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے، ہیومن ڈائمینشن ہے، کلچرل ڈائمینشن ہے. یہ مختلف ڈائمینشن ہیں نیشنل سیکیورٹی کے. صرف پاکستان کے بارڈرز کو کنٹرول کرنے سے وہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کی گرفت میں باقاعدہ جو کانسٹیٹیوشنلی خاص طور پر جو اسپیکٹ ہے اس کا وہ اس کا بڑا اثر ہے. اور یہ پولیٹیکل ڈائمینشن جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائمینشن یا ایکسٹرنل ڈائمینشن، ایک پاکستان اگر اس کو شامل کرتا ہے تو پاکستان اس کے پیچھے ایک کوئی لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس کو لیگلی ایک سیٹسفیکشن میں سمجھتا دینا چاہتا ہے چائنا کو بھی. اور پھر وہاں کے لوگوں کا جو خاص طور پر کافی زمانے سے ایک مطالبہ ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر مرج کیا جائے. پاکستان کی سینٹ میں اس کی سیٹس ہونی چاہیے، قومی اسمبلی میں سیٹس ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان دی لانگ ٹرم اس کا بڑا نقصان ہوگا کہ پاکستان اگر اس ریجن کو یہ جو گلگت بلتستان ہے یہ اس کا جو کشمیر کا پارٹ ہے، اور اس زمانے میں یہ جب اس وقت وہاں کے لوگوں نے اس کو آزاد کرایا اس کو جموں کشمیر کا یہ پارٹ تھا، ڈوگرا راج یہاں پر تھا. اور یہ اسی کے تسلسل کو جاری رکھا جائے. جموں کشمیر کی ریاست جو ہے وہ چھوٹی ریاست نہیں تھی، بڑی ریاست تھی. حد تک کہ بعض جو علاقے جو ہزارہ کے پاکستان کے علاقے ہیں جو کشمیر کے ساتھ بارڈر ہے یہ بھی کس زمانے میں شامل تھے. پنڈی تک ریاست جو ہے یہ مری وغیرہ کے علاقے بھی اس میں شامل تھے. تو اس زمانے میں 1947 میں جب یہ کشمیر کا ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو یہ گلگت بلتستان کا علاقہ اس وہاں کے لوگوں نے ڈوگرا راج جو جموں کشمیر جس کی حکومت تھی اس سے لڑا کر کے، تو اسی لیے اس پہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن موجود ہیں اور پھر یہ گلگت بلتستان کو اس کا پارٹ قرار دیا گیا ہے. تو اس سے اگر پاکستان ایک تو فائدہ لے جائے گا پاکستان کے اس کو شامل کر کے وہاں کے لوگوں کا مطالبہ منسوخ کر کے اس کو پاکستان میں شامل کر لے. لیکن دوسرا جو اسپیکٹ ہے جو پولیٹیکل اسپیکٹ کشمیر ایشو کے حوالے سے انٹرنلی اور پھر ایکسٹرنلی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور پاکستان وہ کیس جو ایک زمانے سے لڑ رہا ہے کشمیر خاص پہ پاکستان جو اسٹرگل کر رہا ہے، کشمیر کے جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ خاص طور پر اب بھی دیکھیں وہاں جو اس طرح کی خبریں جب جاتی ہیں تو لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ رنج ہوتا ہے. پچھلے ابھی دنوں میں وہاں پر قتل و غارت خاص طور پر نوجوانوں کی ماورائے عدالت قتل و غارت میں تیزی آئی ہے.
کہ ابھی پرسوں ایک واقعہ ہوا، بابر قادری ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جو وہاں پر کام کر رہے تھے، جی جی ان کو مار دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو آلریڈی رنجیدہ ہیں، ایک سفر کر رہے ہیں ایک زمانے سے، شاہ صاحب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے. آپ یہ بتائیے گا، شارٹلی بتائیے گا کہ آپ کی رائے میں دوسرا صوبہ اگر نہیں بنتا تو دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حال یہ ہے کہ اگر صوبہ تو بننا ہی نہیں چاہیے. صوبہ بنے گا تو پاکستان کا جو موقف ہے جو کشمیر کے حوالے سے، ابھی یونائٹڈ نیشن میں جو اسپیچ ہوئی عمران خان صاحب کی، اس پہ کوئی تاثر نہیں دیا کہ ہم اس طرح کشمیر کا جو شارٹ کٹ حل تلاش کریں گے. انہوں نے تو کشمیر کے ایشو کی بھرپور حمایت کی، کشمیر کاز کو سپورٹ کیا اپنی تقریر میں. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی جو ورچوئل اسپیچ کی ہے، تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اب پاکستان کے پاس بہت بڑا موقع آیا ہے کہ انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو وائلیٹ کر کے. پچھلے سال اس نے 5 اگست کو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا اور کشمیر کو اپنے ملک میں شامل کیا ہے. اس وائلیشن کو زیادہ زیادہ ہائی لائٹ کرے. اور دوسرا پھر جو کشمیر کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں کے جو پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. پچھلے 1 سال کے دوران بے شمار لوگوں کو، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ. چلے اس پر بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. کاظمی صاحب یہ شارٹلی اس کا بتائیے گا، پھر دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اگر صوبہ نہیں بناتا پاکستان اس کو، تو اس کا متبادل کوئی ایسا ہے آپشن؟ جی متبادل سٹیٹس کو ہے. سٹیٹس کو میں جس طرح آپ کو پتا ہے ان کی اسمبلی ہے، وہ لیجسلیٹر اپنے الیکٹ کرتے ہیں، نومبر میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، تو سٹیٹس کو رکھا جائے، اسی کو باہر رکھا جائے زیادہ بہتر ہے. نہیں بہتر تو دیکھیں، بہتر تو یہ فیصلہ حکومت اور وہاں کی عوام نے کرنا ہے. ان کے لیے کیا بہتر ہے، یہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ بہتر ہے اپنے نظریے کے مطابق، تو پر اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. جس طرح ہمارا پاکستان میں یہ پرابلم ہے نا کہ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے وہ فیصلہ میجورٹی والے کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ میرے خیال میں یہ ان کے لیے انہوں نے خود کرنا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے ان کی مشاورت سے. آپ کی رائے نہیں ہے، یعنی وہ عوام کی رائے کے ساتھ ہے آپ کی رائے؟ ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، یہ اب دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کے زیر قبضہ کشمیر سری نگر میں اسلحہ برادروں نے، یعنی جو اسلحہ جن کے پاس تھا وہ مسلح افراد معروف وکیل بابر قادری کو قتل کے گھر سے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں زخمی کیا. پھر وہ ان کی وفات بھی ہو گئی ہے. 37 ایئرز ان کی عمر تھی. 3 ان کے بچے ہیں جو اس وقت بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کے قاتل کو پکڑا جائے. وہاں کی جو پولیس ہے، آرمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حریت پسند ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہیں دہشت گرد وہ داخل ہوئے، انہوں نے مارا. اس سے پہلے جون 2018 میں اسی شہر میں ایک صحافی شجاعت بخاری کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا. ابھی تک اس کا بھی سراغ نہیں ملا. اسی قسم کے نامعلوم قتل ہوتے ہیں، نامعلوم قبریں بنتی ہیں، نامعلوم شناخت پریڈ ہوتی ہے، نامعلوم شناختی کارڈ بنتے ہیں، اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن یہ اس کا قتل کس نے کیا اس کی شناخت کبھی نہیں ہوئی. کاظمی صاحب اس پر آپ بات کیجئے گا، پھر آگے چلتے ہیں. جی بالکل، آپ نے یہ بڑی افسوسناک صورتحال بتائی وہاں پہ. اور یہ جو قادری صاحب ہیں، اگر ہم ان کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو کچھ عرصہ قبل انہوں نے بھارتی ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے ہندوستان مرد آباد کا نعرہ بھی لگایا تھا. تو اس کے بعد بھی بہت یہ پرومیننٹ ہوئے اور ان کے حوالے سے کافی وہاں پہ میڈیا میں رپورٹنگ بھی ہوتی رہی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اندھے قتل ایسے ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے جرائم ہیں وہاں پہ جو وہاں کی ماؤں بہنوں کے خلاف ہوئے، عام عوام کے خلاف ہوئے، کشمیری عوام کے خلاف، اور جو کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں. اس کی کیا تحقیقات ہوں گی، کیا یہ چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی چیز سامنے آئے گی، اس لیے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو بلیم کریں گی. بھارت والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حریت پسند جو ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے مارا ہے. وہ کشمیری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ایجنسیوں نے مروایا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے پرابلم یہ ہے کاظمی صاحب کہ وہاں پہ کشمیر کا ایک بچہ مرا ہے، کشمیر کا بیٹا مرا ہے، کشمیر کے مائیں مرتی ہیں، وہاں پہ بہنیں مرتی ہیں، دیگر جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو پس رہے اس میں عام کشمیری ہیں، اور جو کرنٹ وہاں پہ بھارت کی رجیم ہے، مجھے اس سے انفارچونیٹلی انصاف کی کوئی توقع نہیں.
بالکل صحیح آپ نے کہا. جناب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی بات کی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, تو یہ جو بابر قادری ہیں اس حوالے سے جو گزشتہ 1-2 دن ہو گئے ہیں قتل ہوئے ہیں اور ان کے بچے بھی غم سے نڈال ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں کہ قاتل کون ہے اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو صحافی 2018 میں قتل ہوئے تھے ان کا بھی ابھی قاتل نہیں ملے, تو اس سچویشن میں کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی کیا مشورہ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر خاص طور پر کہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, جو بھارتی قبضے کے خلاف بات کرتے ہیں, جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس طرح کے ایشوز جو وہاں پر گزشتہ جب سے یہ 70 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ دو جو کیس ہیں بڑے امپورٹنٹ کیس ہیں. اس میں 2 کریکٹر کے حوالے سے دونوں مختلف شخصیات ہیں کہ جو شجاعت بخاری صاحب ہیں, میری ملاقاتیں ان سے رہی ہیں یہاں پر بیلجیم میں بھی, پاکستان میں بھی آتے رہے ہیں. وہ شجاعت بخاری صاحب کا جو کام ہے وہ صحافت اور پھر ریسرچ کرنی اور وہاں کی سوسائٹی جو وہاں کی ہے اس کے کلچر کو مزید آگے بڑھانا اور وہاں کی لینگویج جو اس طرح کافی کام کیا شجاعت بخاری صاحب نے. اب دیکھنا یہ کہ شجاعت بخاری کے کام کی وجہ سے کس حکومت کو تکلیف تھی. علامات دیکھ لی جاتی ہیں کہ کیسے کسی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے علامات دیکھ لیتے ہیں. شجاعت بخاری کے قتل کی وجہ سے اس کو انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. پاکستان کی جو کاز ہے, یہ شجاعت بخاری جیسے لوگ کشمیر کا جو ایشو ہے وہاں پر قتل و غارت ہے, انسانی حقوق کے مسائل ہیں, یہ دنیا میں لگ جا رہے تھے. مختلف ممالک کا دورہ کرتے تھے تو وہاں پر جا کر کانفرنس میں بات کرتے تھے کہ وہاں پر مسئلہ ہے, انسانی حقوق کے مسائل ہیں, کشمیری سفر کر رہے ہیں, ایک 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکے ہیں. ان کے قتل سے فائدہ انڈیا کو ہوا. اسی طرح بابر قادری ایڈوکیٹ, یہ ان کا شعبہ تھا وکالت, لیکن یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو تھے. سوشل میڈیا پہ بھی اور بھی مختلف جگہ پہ بات کرتے تھے. انہوں نے حتیٰ کہ پاکستان کی حمایت میں بھی بات کی, کشمیر کے کاز کو آگے لے کر کے وہاں کے جو سیاسی لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کی حمایت میں بات کی انہوں نے. تو اب اس کے قتل سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ان کے قتل سے ان کی آواز کو کس نے, جو اگر بند ہوتی ہے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. وہاں کے کشمیریوں کے اندر ایک خوف و راز پیدا ہوتا ہے. کشمیری جو پہلے ہی مظلوم ہیں وہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے. نوجوان خاص طور پر ٹارگٹ بن رہے ہیں کشمیر کے اندر. تو اس طرح کے واقعات سے انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے. انڈیا جو پہلے ہی وہاں پر اتنی بڑی فورسز کو کشمیر میں اس نے ڈپلائی کیا ہوا ہے, اور پچھلے سال جب سے اس نے اسٹیٹس ختم کیا ہے مزید تقریباً 40 سال قریب. شاہ صاحب میں یہاں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں آگے. السلام علیکم. السلام علیکم. عابد کاظمی صاحب, احمد بول رہا ہوں. آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. میں آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا اور مہمانوں کی رائے جو انہوں نے بیان کی ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں بھی, وہ اگر رائے شماری کرائیں تو وہ کشمیر کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے ہمارے ملکوں میں کہ ایسے معاملات جو ہیں ان کو لمبا کیوں ہو گئے. اس لیے ہو گئے کہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے. کہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے جدوجہد کرنی تھی وہ جب اقتدار پہ آتے ہیں تو وہ نشے میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ پیسہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کو اپوائنٹ کر دیا, اس کو کہا کہ تو اپنی دیہڑیاں لگاتا رہو, ہم اپنی لگاتے رہیں. تو یہ ایسے مسئلے, کیونکہ انڈیا کو بھی پتا ہے اگر مودی ڈائریکٹ وزیر اعظم کے گھر میں آتا ہے بغیر ویزے کے اور پورا اپنا جہاز لے کے آتا ہے تو وہ کشمیر کیسے لے سکے گا ملک ہمارا؟ کہ جب کشمیر کی طرف انہوں نے نمبر پلیٹیں کشمیر کی جو تختی تھی وہ بھی اتار لی تھی جب یہ لاہور میں ہوا تھا. یہ ہمارے, میں 1-2 باتیں کر کے ختم کروں گا اپنی بات کو. آپ دیکھ رہے شروع سے ہی ایوب کا زمانے میں جنرل ملک اختر اخنور فتح کر لیا, کشمیر کو 5-6 گھنٹے رہتے تھے فتح ہو جانا تھا. تو جناب یحییٰ خان کو لے, یحییٰ خان کا کیا کردار رہا بعد میں آپ کو پتا ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں سب ان لوگوں نے مروایا ہے, سب نے مل کر. احمد صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. ہاں جی. آپ یہ بتائیے گا کہ
جس پر آپ بات کر رہے ہیں جو ماضی کی صورتحال ہے وہ تو تقریباً کافی لوگوں کو پتہ ہی ہے. آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس وقت, کیا ہونا چاہیے, صوبہ بننا چاہیے یا پھر جو سچویشن چل رہی ہے وہی بہتر ہے؟ دیکھیں صوبہ بننا چاہیے کیونکہ ایک چیک اینڈ بیلنس, اور یہ جو پورا تباہ و برباد میرے ملک کو جو کتنا فوج کو سیدھا کرنا پڑا, یہ جو بگڑا ہوا کام تھا, یہ آپ اس کو ساتھ ملایا فاٹا کو, تو کتنی دہشت گردی, کتنے 70-75 ہزار لوگ مارے گئے. اگر اس کو اگر بن رہا ہے تو انڈر کمان آنا چاہیے, ملک کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. ہاں جب کشمیر اگر آزاد ہوتا ہے, اللہ کرے ہو جائے, تو اگر پھر ان کا استصواب رائے جو ہے ان کو کرنے کا حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں, پاکستان کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ایک اور پوائنٹ سن لیں, ایک میرا اور پوائنٹ. جی شاہ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ بتا رہے تھے. لاسٹ یہ بتائیے گا کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے, اسی طرح جو آدمی بولے گا, جو تھوڑا سا بھی بولنے کی طاقت رکھتا ہے, اسی کو اسی طرح نامعلوم افراد مارتے جائیں گے تو پھر باقی بچے گا کون وہاں؟ یہ لانگ اسٹرگل ہے, اس کی جو لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے کشمیر کا, اور اس میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کسی بھی جو اس طرح کی اسٹرگل ہوتی ہے, ایک بڑی کاز ہوتی ہے, اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں, اور وہ لوگ جو ابھی تک مارے گئے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر کے اپنے جو اس مشن کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ اسٹرگل ہے, اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لوگ قربانی دیتے ہیں, اور وہ ان مطلب کشمیر کے ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کے جنازے ہوتے ہیں تو پاکستان کا پرچم اٹھایا ہوتا ہے, اس پرچم میں لپیٹ کر وہ بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں, جنازے کے جلوس نکالتے ہیں. تو اتنی زیادہ سختی کے باوجود وہ چیز برداشت کر رہے ہیں اور اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس طرف اگر انہیں پتہ چل جائے پاکستان کے مسائل کا, تو پاکستان اتنے مسائل میں گرا ہوا, اور یہاں کے جو سیاسی لیڈر ہیں پاکستان کے یا ڈپلومیٹک مشن ہیں وہ کشمیر پر سنجیدہ نہیں ہے, کام نہیں کر رہے, تو ان کو بھی دکھ ہوگا. اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ابھی کل بھی ایک خبر چھپی ہے جو یونائٹڈ نیشن میں پاکستانی مشن ہے, کہ وہاں پر جو پاکستانی مشن کے 8ویں نمبر پر ڈپلومیٹ ہیں, اور وہ فرسٹ سیکرٹری بھی 5ویں نمبر پر ہیں, ذوالقرنین چینا غالب ان کا نام ہے. وہ بات کر رہے تھے کشمیر پر. اتنے پاکستان کے پاس اتنے بڑے ایکسپرٹ ڈپلومیٹس موجود ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشن میں. جی بالکل. شاہ صاحب ہم نے دوسرے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے تو اس پر مزید بات کریں گے, لیکن کاظمی صاحب سے لاسٹلی یہ کشمیر کے حوالے سے, کاظمی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہی سچویشن رہی ہے, اسی طرح جو بولے گا اسی کو مارتے جائیں گے, تو پھر کیا وہ انہی لوگوں کو یہ رکھنا چاہ رہے ہیں جن کو جو کہیں وہ مان لیں, تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں, باقی نہیں رہ سکتے؟ جی یہ تو دیکھیں گے جو آپ نے منظر کشی کی ہے, یہ سب پورے بھارت کی منظر کشی ہے. پورے بھارت میں وہی اس وقت زندہ رہ سکتا ہے جو ان کے ساتھ ایگری کرے گا. آپ دیکھ لیں کوئی بھی مائنورٹی ہو, ان کی پولیٹیکل اوپوننٹس ہو, تو یہ مسلمانوں کی لنچنگ ہو, ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے, تو اس وقت وہاں پہ ایک فیشسٹ رژیم ہے, اور اس کا موٹو یہی ہے کہ آپ ہم سے ایگری کریں گے تو آپ کو اسپیس ملے گی, اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے اسی طرح نمٹیں گے غیر قانونی طریقے. تو یہ جمہوریت کا پھر دعویٰ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں جمہوریت کا دعویٰ تو میرے خیال میں امریکہ بھی جو کرتا ہے وہ بھی حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا ہے, اور ان کے جو دوست ہیں ہمارے خطے کے اندر, ان کا آپ بتا دیں کون سے جمہوری دوست ہیں. تو بھارت کی دیکھیں ایک طرح سے جمہوریت سے پہلے جو لوگ وہاں پہ تھے وہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ بھی گزرے ہیں. ہمارا ذاتی ان کے خلاف ہے, ہمارا ملک کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے اچھے رہنما بھی گزرے ہیں. لیکن کرنٹ جو رژیم ہے وہ انتہا پسندوں کی رژیم ہے, وہ کوئی لاجک پہ فیصلے نہیں کرتی, وہ مذہبی انتہا پسندی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہے. تو ان فیصلوں کے اندر یا ان کے کاموں کے اندر ہم اگر سینس ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوگا, ہمیں ملے گا. اچھا کاظمی صاحب, آپ جب انڈین چینل پر بات کرتے ہیں تو اس وقت دیکھا گیا ہے زیادہ تر کہ جب بھی آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ فوری طور پر کوسچن ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف آپ کو موڑ کر لیتے ہیں. تو آپ ادھر کی یہاں بات کر سکتے ہیں, کوئی اہم چیز جو وہاں زیادہ عوام کو تکلیف دے رہی ہو وہ شیئر کر لیں. دیکھیے وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں بھارت کے اندر, اور مطلب جس طرح میں نے مائنورٹیز کا ذکر کیا, آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کسان آپ کو اس وقت پورے بھارت کے اندر آپ کو پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش, گجرات,
हर जगह पे किसान आपको बाहर निकले हुए, उन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, रीजन बीइंग वही जो अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन्होंने बिल्डोज किया। एक नया बिल पार्लियामेंट के थ्रू मोदी जी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को खुश करने के लिए। तो इस वक्त भारत के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग तंग हैं और बहुत सारे आवाजों को दबा दिया गया है। तो लेकिन अगेन ये भारतीय आवाम का फैसला है, भारतीय आवाम ने उनको इलेक्ट किया है। तो वहां पे हम राइट विंग का एक राइज देख रहे हैं और डिसेंट वहां पे बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। सही है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था जो मजहबी मुनाफरत पाकिस्तान में। इन दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफरत फैल रही है। इस तरह फैल रही है जैसे आपने देखा होगा कि ज़िया दौर में जो सिचुएशन थी वही वो काफिर काफिर शिया काफिर और अमीर यजीद के उसके नारे लगा रहे हैं, उसकी हमायती काफ़ी निकल आए हैं बाहर, यानी उसको मनवा रहे हैं कि वो ठीक था। तो इस सिचुएशन में रियासती अदारों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब आपकी राय चाहिए इसमें। रियासती इदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या सेक्टेरियनिज्म का है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत से मसाइल हैं उनमें से बहुत जो अहम मसाइल हैं उनमें फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी है पाकिस्तान के अंदर। और पिछले दिनों में जो जिस तरह ये मसला उभर कर सामने आया है, इसमें आप पिछले चंद सालों के दौरान देखें कि अब जो अवामल हैं इस एक्सट्रीमिज्म के या सेक्टेरियनिज्म के, वो थोड़े से मुख्तलिफ हुए हैं। पहले ये था कि जो देवबंदी फिरका था उसको इस्तेमाल करके और इस तरह के मकासद हासिल किए जा रहे थे, सेक्टेरियनिज्म आवाज़ दी जा रही थी, शिया सुन्नी क्लैश का नाम दिया जा रहा था। हालांकि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर शिया सुन्नी क्लैश के नाम से कुछ चीज़ है नहीं है, इख्तलाफात मौजूद हैं लेकिन नफरत नहीं है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए देवबंदी फिरके को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जो वो ट्रेंड चंद सालों के दौरान जो सामने आया है वो बरेलवियों को आगे सामने लाकर इस तरह के जो साजिशें हैं, इस तरह के जो मंसूबे हैं उनको सामने लाया जा रहा है। कि आप तो खुद देखें जो रैली जो कराची में रैली हुई है, इतनी बड़ी रैली हुई है, वो रैली थी बरेलवियों की तरफ से काल थी। बरेलवियों के एक मौलवी हैं जो गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत के साथ वाबस्ता हैं, रोहित लाल कमेटी के हवाले से। उन्होंने ये रैली निकाली और उस रैली के अंदर ये नारा लगाया गया कि यही नारा जो पिछले जो अदवार हैं उनमें एक फ़िरका परस्त तंजीम है वो नारा लगा रही थी, एक जो उन्होंने एक अपनी मूवमेंट शुरू की थी। तो अब वो नारा बरेलवियों की इस रैली के अंदर से आना ये एक इंतहाई ख़तरनाक है। अगर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी फ़िरका वारियत या फ़िरकों के हवाले से एक बहुत बड़ी जो अक्सरियत है वो बरेलवियों की है, और बरेलवी हमेशा पीसफुल रहे हैं, ये सूफीज़म पे बिलीव करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो कंसेप्ट है सूफीज़म का, उसको फॉलो करते हैं। इस तरह के बुजुर्गान दीन औलिया कराम, और इस सूफीज़म के ज़रिए ही तस्वीर में इस्लाम फैला, और पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना इस्लाम वो भी इसकी बुनियाद है, सूफीज़म जिस तरह फैला और इस्लाम फैला। अब ये अगर चीज़ ये जो अनासर कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। मुल्क को यानी काफ़ी सूरत हाल ख़राब कर सकती है, मुल्क के अमन को इस किस्म की बिल्कुल कर सकती है। ये सिर्फ स्ट्रीट में नहीं रहेगी बल्कि इदारों के अंदर, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पर लोग तकसीम हो जाएंगे, लोगों को इस बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा। ये पाकिस्तान को सियासी हवाले से भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान की इत्तेहादी हवाले से भी नुकसानदेह है। पिछले 40 सालों के दौरान जो पाकिस्तान में भुगता है एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, एक दफा फिर पाकिस्तान उस स्टेज पे आ सकता है कि जो 2014 के बाद खासतौर पर जो ऑपरेशन शुरू किए पाकिस्तान ने, उन एलिमेंट्स को खत्म किया जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में थे। लेकिन एक एस्पेक्ट पाकिस्तान से रह गया है जो सॉफ्ट एक्शन का एस्पेक्ट है। पाकिस्तान ने हार्ड एक्शन लिए, मिलिट्री ऑपरेशन किया है, लोगों को वहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज में मार भगाया पाकिस्तान की तरफ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक सोच डेवलप हुई थी 40 सालों के दौरान, नफरत की सोच, एक्सट्रीमिज्म की सोच, उसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने कोई इकदाम नहीं किए। नेक्टा का इदारा बना है, रिसर्च कर रहा है, लेकिन अगली तौर पर कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही। अमली इकदाम करने की जरूरत है। वो जो सोच डेवलप हुई, वो किताबें लिटरेचर मौजूद है जो नफरत फैला रहा है, वो मदरसों के अंदर एक्सट्रीमिज्म को हवा दी जा रही है, उसकी नफरत के हवाले से दस दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जरूरत इस बात की है कि कम अज कम इदारों को, मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, उनमें एक सब्जेक्ट मुतारफ किया जाए जिसका नाम हो नेशनल यूनिटी। तो इससे लोग एक दूसरे के करीब आए, इस तरह के अनासर को नाकामी हो। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर काज़मी साहब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی افضال صاحب کیا کہیں گے مذہبی منافرت کے حوالے سے؟ بات یہ جی کہ ایسے لوگ اگر کوئی بندہ مر جائے نا تو بیوی بیچاری کی ٹینڈ کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے جو اچھائی کی توقع رکھتا ہے نا اسے اپنا علاج کرانا چاہیے. اللہ کے لیے بہت شکریہ جی. قاضی صاحب بتائیے گا کہ یہ جو مذہبی منافرت ہے پاکستان میں پچھلے 1-2 ماہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے باقاعدہ طور پر کہ جو سعودی سفیر ہیں وہ بغیر پروٹوکول کے اسی طرح بغیر کسی کو بتائے ہوئے مختلف لوگوں سے، مختلف مذہبی لوگوں سے اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے علیحدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس قسم کی بیرونی ایلیمنٹس ہیں اس چیز کو مذہبی منافرت کو پاکستان کے اندر ڈیولپ کرنے میں؟ لیکن دنیا میں کہیں پہ بھی فالٹ لائنز ہوں تو آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں، آپ کو جو لوگ پسند نہیں کرتے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بھارت کے ایک سابق میجر ہیں جو بھارتی میڈیا پہ بھی آتے ہیں، صحافی بھی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر پاکستان میں آپ نے گڑبڑ کرانی ہے تو اس طرح کی جو فرقہ واریت ہے اس کو پھیلایا جائے. پر مسئلہ یہ کہ یہ فرقہ واریت کوئی نئی نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ چینج یہ ہوئی ہے کہ جو پہلے لوکلائزڈ قسم کی فرقہ واریت ہوتی تھی، کہیں پہ ایک جگہ پہ کوئی واقعہ ہوتا تھا وہ ادھر تک محدود رہتا تھا، اگلے دن اخبار میں آیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر جنگ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے تو 3 منٹ کے اندر پورے پاکستان کے اندر اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اس کی ویڈیو ہر کوئی دیکھ لے گا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا ایک دم سے بہت زیادہ پھیلتی ہیں. اگر گلگت بلتستان میں اس حوالے سے کوئی کیس ہوا ہے تو اسلام آباد تک اس کو پہنچنے میں میکسیمم 10-15 سیکنڈ لگیں گے. ہمیں بھی ویڈیوز جو ہیں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ 2 منٹ کے اندر مل جاتی ہیں. اور سوشل میڈیا نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے اس میں میری ایک پاکستان کی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے کے آفیسر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں بہت سارے اکاؤنٹ ایسے تھے جو پاکستان کے باہر سے آپریٹ کر رہے تھے، ہمارے ہمسایہ ممالک سے، افغانستان سے، اس کے علاوہ انڈیا سے، وہاں سے وہ آپریٹ ہو رہے تھے جس میں مذہبی منافرت کی چیزیں شیئر کی جا رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس میں تبھی کمی آئے گی جب ہم اوور آل سوسائٹی کو چینج کریں گے، جب ہم اوور آل ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں گے. اور اگر کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور دوسرا اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے جذبات کی احترام کرنا پڑے گا. تو ایک دوسرے کا جب تک ہم احترام نہیں کریں گے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان کے معاشرے میں شیعہ سنی کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم بچپن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا رشتہ داریاں لوگوں کی آپ دیکھ لیں شیعہ سنیوں کی بالکل ہے، مرنا جینا اکٹھا ہے، تو وہ اس طرح کی فالٹ لائنز نہیں ہیں. لیکن ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں خصوصاً انقلاب ایران کے بعد سے، اس سے پاکستان بھی متاثر ہوا اور پورا ریجن متاثر ہوا. سعودی عرب سے بھی پیسہ آیا، ایران سے بھی ہم نے دیکھا کہ خانہ فرنگ کھلے نا پورے پاکستان میں. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، عارف الحسینی صاحب آئے تھے ہمارے علاقے میں تو کوئی 300 بندہ تھا ان کے ساتھ جس نے بندوقیں اٹھائی ہوئی تھی. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا ریجن، ہمیں سعودی عرب کے سفیر کو بھی دیکھنا چاہیے، ایران کے سفیر کو بھی دیکھنا چاہیے اور پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. تو پھر ہم جو اس کو دیکھیں گے. پر بات یہی ہے کہ جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کو تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ پاکستان سے آئے ہیں، وہاں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو سچویشن ہے یہ خالی جس طرح کاظمی صاحب نے بتایا کہ خالی گلی محلوں میں جس طرح لوگ افواہیں پھیلاتے تھے اور ایک مولوی صاحب نے کچھ کہہ دیا تو لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے، وہ وہاں تک نہیں رہی. یہ چیز عالمی سطح پر پھیل گئی ہے اور فوری طور پر ہر ایک آدمی اس کی ویڈیو بنا کر فوری طور پر اسے لانچ کر دیتا ہے. اسی قسم کی ویڈیو ہمیں ایسے بھی موصول ہوئی ہیں، خصوصاً آپ کا جو علاقہ ہے اس علاقے سے، کہ تھانے میں بٹھا کر آپ لوگوں کو زبردستی وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکلوائی جا رہی ہیں اور دوسرے کو تسلیم کروایا جا رہا ہے. تو اس قسم کی سچویشن ابھی ختم ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کیا ہے یا اسی طرح جاری ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی بات کی برادر قاضی صاحب نے، یہ ایک فائدہ مند ڈیوائس بھی ہے اور اس حوالے سے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کے حوالے سے، منافع کے حوالے سے بہت خطرناک ڈیوائس ہے. کہ آپ نے جس ابھی ویڈیو کی مثال دی، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے کسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ بات کی کہ یہ ایک ڈیبیٹ جاری تھی نوجوانوں کے اندر. اس نے یہ بات کی کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی حق پہ تھے اور امیر معاویہ نے جنگ کی. تو اس چیز کو لے کر کچھ لوگوں نے، وہ فرقہ پرست گروپ ہے ان کے پاس لے گئے
और उन्होंने उस लड़के को पकड़कर पूरे बाजार में घुमाया और उससे माफ़ी मंगवाई, और फिर ये भी आता कि उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया और थाने में ले जाकर पूरे एक जगह बैठाया और वहां पर जाकर उससे पूरा हलफ लिया और माफ़ी मंगवाई कि ये आपने जो बात की। वो लड़का भी सुन्नी था, वो फिर भी सुन्नी लड़का था, वो शिया लड़का नहीं था। उससे ये कलमे पढ़वाए गए और उससे नए सिरे से हलफ लिया गया, और पुलिस की मौजूदगी, पुलिस का जो डीएसपी उस इलाके का है। इस तरह के वाकयात बहुत सी और जगहों पर भी हुए हैं कि किसी ने जो बात की इस हवाले से तो उनको उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। इसमें 3 इम्पोर्टेंट बड़े अहम हैं जिनके पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान में। एक तो ये जो ग्रुप जो इस चीज़ को वादा दे रहे हैं, इनके अपने सियासी मकासद हैं। इस हवाले से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले इलेक्शन में एक ग्रुप सामने आया लब्बैक के नाम से, उसने लाखों की तादाद में वोट लिए पंजाब के अंदर। दूसरा जो एस्पेक्ट है, बाज़ औक़ात रियासत भी इस तरह के एलिमेंट को इस्तेमाल करती है अपने सियासी मकासद की हासिल करने के लिए। तीसरा जो एलिमेंट एक्सटर्नल एलिमेंट है, उनके भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अभी ईरान के इनकलाब की बात की, ईरान का इनकलाब जब से आया है तो उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है और पाकिस्तान बड़ी इस इस्लामी और मजहबी हवाले से लोगों के अंदर बड़ा जज्बा पाया जाता है कि इस मुल्क में भी शरीयत नाफज हो, इस मुल्क में भी कोई ऐसा इनकलाब आए कि लोग यहाँ पर इस रियासत मदीना की जो बात की जाती है उसकी बुनियाद पर लोगों को जिंदगी बसर कर सके, लोगों को इंसान इस्लामी हवाले से इंसाफ मिल सके। तो पाकिस्तान को बजाय इस तरफ राग़ब करने के, पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने के बजाय पाकिस्तान को एक कॉम्प्लेक्स स्टेट बना दिया गया। पाकिस्तान के ऐसे ऑलरेडी ऐसे रीजन में वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के, जैसे जिसको सामना है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का। तो पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी वार का एक बैटल ग्राउंड बनाया गया, और ये प्रॉक्सी जो है वहाँ पर बनाई गई, और इनके मकासद जो है वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल, दोनों मकासद जो है पाकिस्तान। तो ये कतई पाकिस्तान के हक में नहीं है कि पाकिस्तान लोगों के मुख्तलिफ ममालिक के हाथ में इस्तेमाल हो, बैरूनी अनासर साजिशों का निशाना बने पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की रियासत के मफाद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ख़ासतौर पर जो हालिया जो वाक़यात हुए हैं, लोगों ने जुलूस निकाले, लोगों के मसाइल पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल, बेरोजगारी का मसला पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर सेहत की बुनियादी सहूलियात लोगों को मुयस्सर नहीं है, सरकारी अस्पतालों में बहुत रश होती है, प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हैं, तालीम का निज़ाम जो है पाकिस्तान में वो भी ऐसा निज़ाम है जो लोगों को डिवाइड करता है, तकसीम करता है। 4 किस्म के निज़ाम है, एक अमीरों के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, तीसरा गरीबों के लिए, और चौथा निज़ाम जो मदरसे का सिस्टम है, वहाँ से फारिग होने वाला सोसाइटी के अंदर फिट ही नहीं होता। तो इस तरह के ऑलरेडी ऐसे मसाइल मौजूद हैं, और इस सूरत में अगर ये लोग इन अनासर के कहने पर, इन अवामल के कहने पर दस्तों को गुरबान होते हैं, गलियों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नए सिरे से शिया सुन्नी के साथ फैलता है। बाज़ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जज्बाती होते हैं, किसी ने फतवा लगा दिया शिया काफिर और वाजिब कत्ल है, तो वो नहीं देखते कि भाई ये बात उसने सही की है या गलत की है, उन्होंने मौलवी को फॉलो करना है और इस तरह की कत्ल वारत। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इसी नफरत की बिना पर टारगेट किलिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर शिया की, और उसमें वो सुन्नी जिनके नाम से मुमासलत है शिया की तरह, वो भी मारे गए। एक वाकया जो खासतौर इस्लामाबाद में हुआ, थे बैंक मैनेजर थे सुन्नी, नाम शियों की तरह था, तो इसलिए वो उन नामालूम दहशतगर्दों के हाथों मारे गए। उसकी वीडियो भी नकवी लिखने पर मारे गए। हालांकि नकवी शिया भी है और सुन्नी भी है, तो उनके जहन में ये कि शायद ये शिया है, तो जो शिया के वाले से फतवा जारी हो गया है कि शिया काफिर है, वाजिब कत्ल है। इस तरह के फतवाबाज लोगों को रोका जाए, पाकिस्तान में फिरका परस्त ग्रुपों को रोका जाए कि पाकिस्तान में रहने वाला शिया है या सुन्नी है या हिंदू है या गैर मुस्लिम है, सारे उस मुल्क का हिस्सा है, उस मुल्क का पार्ट है। अगर किसी को निशाना बनाया जाता तो पाकिस्तान को। शाह साहब, मैं लास्टली फिर आपकी तरफ आऊँगा, काज़मी साहब की तरफ चलता हूँ। काज़मी साहब, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में पिछले दिनों मोटरवे का एक वाक़या हुआ, एक खातून के साथ ज़्यादती की गई, फिर उसके बाद और बेशुमार इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। फिर वहाँ पाकिस्तान में बेशुमार और इशू भी हैं, जिस तरह एजुकेशन के हवाले से बताया, सेहत के हवाले से बताया, कोरोना वायरस आया, उस हवाले से बेशुमार प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन कभी नहीं देखा गया कि जिस कदर लोग मजहबी इशू पर बाहर आते हैं या मजहबी एलिमेंट्स, चाहे कोई भी इशू ले लें, उस पर जिस कदर लोग बाहर निकलते हैं, जो बुनियादी हकूक़ है लोगों के, उस पर कभी नहीं निकले इतनी तादाद में लोग। इसकी कोई बड़ी वजह आप बता सकते हैं?
देखिए इसकी अगर मैं सिंपल एक वजह बताऊं तो वो तो जहालत है। मसला ये है कि दोनों जो पाकिस्तान में जितने भी फिरके हैं उनमें बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, पर देखिए क्या उन इख्तलाफात को हर वक्त डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, या लोगों को तालीम देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को एक दूसरे के हवाले से अच्छे करना। जिनकी भी कोई भी मुकद्दस शख्सियात है वो किसी भी मजहब में हो, कोई भी मजहब कोई भी फिरका ये नहीं सिखाता कि आप इंसानियत के खिलाफ काम करें। तो क्यों नहीं जो आपकी इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, आप उनको डिस्कस करें, उनको आगे लेके आए। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर में अगर कोई इस्लाम के हवाले से बात हो जाए तो पाकिस्तान में हम अपने इशारे तोड़ देते हैं, अपनी बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं। उससे उनको क्या नुकसान हो रहा है? हमें अपने घर को ठीक करना। दूसरा ये है कि जो इंतहा पसंदी है वो जो दीगर माइनॉरिटीज की तरफ है, चाहे वो किसी को हमने काफिर करार दिया हो या कोई हिंदू हो या कोई दूसरे हो, उनके खिलाफ भी मैं अक्सर ये देखता हूं कि हमारे अक्सर दोस्त मगरिब में ना जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मगरिब इस्लाम के खिलाफ करता है, वो आपको मुखालिफ फिरकों के खिलाफ पोस्टिंग करते हुए नजर आएंगे। वो आपको दूसरे पाकिस्तान में जिनको हमने काफिर करार दिए लोगों को उनके खिलाफ पोस्टें करते नजर आएंगे, क्रिश्चियंस के खिलाफ करते नजर आएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या जरूरत है कि हम हर वक्त नफरत के अंदर अपना ढूंढें। जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी हम उम्मत हैं, उन्होंने तो नफरतें नहीं बांटी, उन्होंने तो हमेशा लोगों को जोड़ा है। वहां पे तो मतलब दीगर मजाहिब के लोगों के साथ भी वो चले हैं। तो कोशिश यही होगी कि अगर हम मिल के चलें और चीजों को इंसानियत को सामने रखें, 2 मिनट के लिए अपने फिरके को, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप कायम रहें, लेकिन दुनिया इससे बहुत बड़ी है, इससे बाहर निकलें। हर चीज को हम जब मजहब के तनाजुर में देखते हैं और मजहब के तनाजुर में ही उसका हल ढूंढते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। मगरिब में आप बैठे हैं ना काजमी साहब, आप ये चैनल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये मुल्क जो इन्होंने पाकिस्तान में भी जुल्म किया, इन्होंने सऊदी अरब में भी ये जालिमों के साथी हैं, यमन में ये लोग असला दे रहे हैं। अब यही आजादी मुझे पाकिस्तान में मिलेगी, सऊदी अरब में मिलेगी कि मैं वहां पे बैठ के उस हुकूमत के खिलाफ इस तरह बातें करूं? ईरान में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमें ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है काज़मी साहब, आपने ज़बरदस्त शॉर्ट टाइम में इसका खुलासा बता दिया है। एक हमारे साथ कॉलर हैं, मैं चाहता हूँ इनको लास्टली कॉलर को ले लिया जाए फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये जैसा काज़मी साहब ने बात की है कि वाकई, और मेरा भी क्वेश्चन यही था कि लोग जो मजहबी एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर इशू बनाया जाए तो लोग रोड्स पर आ जाते हैं। पता ये चलता है कि उनके ज़ाती कोई या किसी किस्म की प्रॉब्लम्स और है ही नहीं। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम हल हो गई, जिस तरह वहाँ नारे लगा रहे थे अमीर यजीद के हक़ में, उसको मनवाना चाह रहे कि वो ठीक था, तो इस किस्म के आपने देखा कितनी तादाद में लोग थे। और उन लोगों की ना रोज़गार का, बेरोज़गारी का मसला है, ना एजुकेशन का मसला है, ना कोई और मसला है, खाली यही मसला था कि अगर सारी दुनिया मान जाए कि वो ठीक है तो वो उनके सारे हालात बेहतर हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? जी, एक तो ये बात बरादर मोहतरम ने कि ये जो इख्तिलाफात 1400 सालों से मौजूद हैं, सुन्नी शिया इख्तिलाफात जो है वो तसलसल से चले आ रहे हैं, इनको एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। एक सियासी उस जमाने में ये इल्मी इख्तिलाफात हैं, ये एक उन लोगों की सतह तक रहना चाहिए जो नॉलेज रखते हैं, उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो चीज़ें जानते हैं और वो बड़े एहसन अंदाज से इस हवाले से एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये जो चीज़ इख्तिलाफात अगर स्ट्रीट में आ जाते हैं तो फिर लोग जज्बाती होते हैं, लोगों के अंदर इतनी इस्तात नहीं होती, इतना तामल नहीं होता कि वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकें। वो इख्तिलाफात कन्वर्ट हो जाते हैं क्लैशेस में, और इस तरह फिर ये फितना और फसाद पैदा होता है। जहाँ तक आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी और दीगर मसाइल हैं और लोगों को तो इस पर देनी चाहिए, और कराची की जो रैली हुई उसमें हुसैन नासर ने नारा लगाया एक यजीद के हवाले से कि वो नाउज़ुबिल्लाह उसको भी खिलाफत का दर्जा दिया गया और उसके हवाले से रहमतुल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो आप उस पूरी रैली में देखें, बहुत बड़ी रैली है। चंद अनासर, एक ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड सेट किया जाता है कि आप पूरे बहुत बड़े मजमे में जो लोगों की भीड़ चाल है, एक बंदा जो बात करेगा उसको लोग फॉलो करेंगे। तो उन अनासर ने कोशिश की कि उस
بہت بڑے جلسے کے اندر، بہت بڑے جلوس کے اندر اس طرح کا نعرہ لگا کر تاثر یہ دیا جائے کہ یہ پاکستان کی اکثریت کی عوام کا نعرہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، اور وہ بری طرح ناکام ہوئے. اس پہ خود سنی، بریلوی، دیوبندی علماء سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس چیز کی مذمت کی ہے. انہوں نے یہ اس پہ بہت سے جو بریلوی سنی علماء نے، انہوں نے جا کر جو سوشل میڈیا پہ بات کی یہ ہے، تو اچھا کیا ہے، ذرا کم از کم ہر بندے نے اپنی وضاحت کر دی ہے. میں دوبارہ لاسٹ کالر کو شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے لاسٹ میسج لینا ہے اور پھر اجازت چاہنا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری ارشد مانسر سے بات. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. چودھری ارشد بول رہا جی مانسر سے. جی جی کیا کہیں گے ارشد صاحب؟ سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میرے دونوں بھائی جو ہے نا اچھا تجزیہ کر رہے ہیں اس پہ. یہ جو مولوی تھے نا، انہوں نے سیاست بنانے کے لیے اور اپنا نام کمانے کے لیے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرتے رہے. وہ آج بھی یہ کارڈ پلے کرتے ہیں کچھ ایریاز میں. ہمارے سیاسی بھی ایسی کرتے ہیں. تو جو ہمارا اصلی اوریجنلی ایشو ہے کہ مسلمان کب تک یہ برداشت کرے گا، مسلمان کب اس چیز سے جان چھڑائے گا. ابھی میرا خیال ہے 20 سنچری میں بھی آ کے ہم ایسی جاہلیت کے اندر گھسے جا رہے ہیں. کوئی جو مخالف، جو دشمن ہے، اس کے موقع فائدہ یہی اٹھاتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی تک جتنی تعلیم پہلی 70 سے بھی ابھی زیادہ تعلیم ہے ہمارے ملک میں، مگر ہم اسی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں کہ کبھی شیعہ سنی کا کارڈ پلے کر لیتے ہیں، کبھی کسی فرقہ کا ہر جگہ پہ، اور کبھی سیاسی مخالف دنیا میں جو بھی مسلمان کے خلاف ہے ان کو کندھوں میں بیٹھ کے یہ اپنی سیاست چلاتا ہے. یہ بند ہونا چاہیے. اگر مسلمان کو اور مسلمان کو لیگ چاہیے، وہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ہی جگہ کے ملکی ہیں، ہم بکھرے نہیں ہیں. مگر وہ چیز ہم سمجھ نہیں پا رہے. کوئی کسی بھی فرقے کا ہو، مگر اسے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، انسانوں کی خدمت کرنی مسلمانی ہے. ورنہ مسلمان کی تو ضرورت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے اگر انسانیت پہ ایسے ظلم نہ اٹھائے جاتے. ہمارا اسلام اسی لیے مضبوط ہوا، حضور پاک اس لیے اس دنیا میں آئے. دنیا کمپلیٹ اسی وجہ سے ہونی ہے کہ ہم انسانیت کے حامی ہیں، ہم درد رکھنے والے لوگ ہیں. مگر ہمیں ڈیوائڈ کرنے والے وہ زیادہ ہیں. یہ جدیدی دور کے ہیں اور ابھی بھی کیا کر رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے سب مسلمان بھائیوں سے، جب بھی کوئی فرقہ بازی کی بات کرتا ہے تو انہیں رد کیا جائے. اور آگے بہت شکریہ ارشد صاحب. سنچری میں ارشد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں مذہبی منافرت، یہ 3 جو بڑے ٹاپک تھے، اس پر بات کی ہے. لاسٹلی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کیا میسج دیں گے اوورآل؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی جی کاظمی صاحب. بھائی یہی دیکھیں، یہ جو ہمارے پچھلے کالر تھے انہوں نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ پیغام یہی ہے کہ انسانیت کا پیغام ہے، اور یہی ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور دیکھیں، اور مغرب میں جو لوگ رہ رہے ہیں خصوصاً وہ سیکھیں کہ آج تک مجھے ادھر مغرب میں نہ کسی امام بارگاہ کے باہر نہ کسی مسجد کے باہر گارڈ نظر آیا ہے. آرام سے جاتے ہیں، اور جلوس کے ساتھ بھی کوئی بندوق بردار لوگ نہیں ہوتے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشروں میں اتنی عدم برداشت ہو گئی ہے کہ ہر چرچ، مسجد، مندر، گردوارے کے باہر بندوق بردار اگر کھڑے نہ ہو تو وہ محفوظ نہیں ہوتا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی پوائنٹ ہے، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. بہت شکریہ قاسم صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، آپ یورپ میں رہتے ہیں اور تمام کنٹریز میں آپ گھومے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے علاوہ واقعی مختلف، جس طرح قاسمی صاحب نے بات کی ہے، ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی قسم کے ہمیں یہاں خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان میں. باہر باقاعدہ تو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی مجمع ہو اس کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو اس پر کیا آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے بہت ضروری ہے ریاست پاکستان کے لیے کہ وہ جو نظریہ، وہ آئیڈیالوجی محمد علی جناح قائد اعظم نے دی تھی. ان کی 11 اگست 1947 کی اسپیچ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، کوئی بھی ہے، اس نے کافی واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی کہ ان کا جو عقیدہ ہے یا ان کا جو مذہبی معاملہ ہے وہ اس کا تعلق ریاست سے نہیں ہے. وہ مسجد جائیں، مندر جائیں، جہاں پر عبادت کریں وہ کر سکتے ہیں.
اور ریاست ان کی اس حوالے سے مداخلت نہیں کرے گی. ریاست ایک ایسی پالیسی واضح کرتی ہے اور پھر ایسے عناصر جو اس طرح کی چیزوں کو آواز دیتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. تو پاکستان تو ایک بڑا خوبصورت ملک ہے, وہاں پر ایک بہت بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسی لیے سیکیورٹی پر. ہر گھر کے بعد سیکورٹی گارڈ ہے, کسی ادارے کے بعد سیکورٹی گارڈ ہے, اور اس کے علاوہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے. پچھلے سالوں کے دوران تو یہ ہوا لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کو شک تھا کہ شاید واپس آئیں یا نہ آئیں, ایسی صورتحال تھی. اب کچھ حالات سنبھلے اس فرقہ واریت کے حوالے سے, لیکن پھر یہ عناصر اس کو آواز دے رہے ہیں. تو پاکستان کی عوام میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو ایسی سازشیں کرتے ہیں, ایسے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہو. تو پاکستان کی عوام سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو فالو نہ کریں اور اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو پاکستان میں فرقہ واریت یا مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید سبطین شاہ, اور پولینڈ سے ہمارے ساتھ لائیو آپ نے شرکت کی اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اسی طرح جناب عطر کاظمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, لندن سے لائیو آپ نے شرکت کی اور بہت اچھی گفتگو کی. اور جتنے کالرس ہمارے ساتھ تھے جن کی کال نہیں مل سکی ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور جنہوں نے اپنی رائے دی ہے ان کا بھی, اور تمام دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی حضرات ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں پروگرام کو پسند کیا, شیئر کیا, اور انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق ہم آئندہ بھی اس چیز کو جاری رکھیں گے, اور ایسے ایکسپرٹ افراد کو بلا کر لازمی آپ کو وہ جو ایکچوئل سچویشن ہے اس سے آگاہی دیتے رہیں گے, تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ رائٹ وے کیا ہے, رانگ کیا ہے. اور جو لوگوں کی دشمنوں کی سازش ہوتی ہے, جو آپس میں اپنے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہ رہے ہیں, ان کی اس سازش کو بے نقاب کیا جائے. اور جب یہ سازش بے نقاب ہو جاتی ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں, تو اس پر انہیں عمل کرنا چاہیے, اس کے مختلف پہلو کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ کسی کی بات سن کر فوری طور پر اسی راستے پر چلنا شروع کر دیں. یہی ہمارا آج کا میسج تھا, اور مختلف جو ایشو ہم نے ڈسکس کیا ان کی جو پیچھے حقائق کیا ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.